آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ جس کی ہر مسلمان کو ہر وقت ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری معاشرتی زندگی میں ہمسائے کا کردار اور ہمسائے کی اہمیت، امپورٹنس اینڈ کریکٹر آف نیبرز ان آر سوشل لائف، کہ مسلمان ہونے کے ناطے میں ایک اچھا ہمسایہ کیسے بن سکتا ہوں؟ ہاؤ شوڈ آ نیبر بی، میں ایک اچھا ہمسایہ کیسے بن سکتا ہوں؟ اسلام نے جو چیزیں سکھائی ہیں اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گی۔ بڑی معلوماتی باتیں ہیں، ان کو ہم سنتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جامع صغیر کے اندر کہ 3 چیزیں مسلمان کی سعادت مندی ہیں: بڑا گھر ہو، وسیع گھر، اور ایک اچھی سواری بندے کے پاس ہو۔ اور ان 3 چیزوں میں نبی پاک علیہ السلام نے نیک پڑوسی کو بھی شامل فرمایا، یعنی جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں وہ خوش قسمتی کی علامت ہے، سعادت مندی ہے۔ اچھا گھر ہو، وسیع گھر ہو، اچھی سواری ہو اور نیک ہمسایہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، ہم لوگ گھر تلاش کرتے ہیں نا، کسی کالونی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر، کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ گھر اگر تلاش کرتے ہیں محلے کے اندر، تو ہم لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں گھر کی خریداری سے پہلے۔ وہ لوکیشن کیا ہے، گھر کہاں واقع ہے، مین سڑک کتنی دور ہے، اور جس گلی میں جس لوکیشن پر گھر ہے اس کا فرنٹ کتنا ہے اور گلی کی چوڑائی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی۔ اس علاقے میں سیوریج کا نظام کیسا ہے، بارش کے بعد وہاں بارش کا پانی تو نہیں کھڑا ہو جاتا، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور دیکھنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آئیے، نبی پاک علیہ السلام نے گھر لینے سے پہلے کس بات کی تعلیم دی؟ یہ حدیث مبارکہ بھی جامع صغیر میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التمسوا الدار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمسوا الجار قبل الدار۔ پھر حدیث سنیے، التمسوا الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے، گھر ڈھونڈنے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو، گھر بعد میں ڈھونڈنا، پہلے ہمسایہ ڈھونڈو۔ کہ جس دائیں بائیں جہاں میں جا رہا ہوں، دائیں بائیں کون ہے کہ جس کے بیچ میں میرا گھر آ رہا ہے۔ کتنی شاندار تعلیم ہے نبی پاک علیہ السلام۔ اچھا، جس لوکیشن پر میں گھر لے رہا ہوں اس کے قریب کوئی عاشق رسول کی کوئی مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ میں آرام سے جمعہ تو پڑھ سکوں، 5 وقت کی نماز پڑھ سکوں۔ التمسوا الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو، گھر ڈھونڈنے سے پہلے ہمسایہ تلاش کرو۔ دائیں بائیں والا عاشق رسول ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا وفادار ہونا چاہیے، اہل بیت طہار کی محبت اس کے دل میں ایسی زبردست موجود ہو، سارے صحابہ کا ماننے والا ہو، ولیوں کے ماننے والے اس گلی میں رہتے ہوں، 12 ربیع الاول آ جائے تو میلاد کی دھومیں مچانے والے ہوں۔ تو یہ حدیث یاد کر لیں، التمسوا الجار قبل الدار، گھر ڈھونڈنے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں بد مذہب بستے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں کرنے والے، کمزور باتیں کرنے والے تو نہیں کہ بستے۔ تو کتنی شاندار تعلیم ہے، التمسوا الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو ڈھونڈ لو، پہلے پڑوسی تلاش کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم۔ اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب پورا محلہ ہی عاشقوں کا محلہ ہو، سرکار کے وفاداروں کا ہو، جیسے نظر بھی آتا ہے، ہر طرف دھوم مچی ہوتی ہے۔ کوئی ایونٹ آ جائے، 12 ربیع الاول کا آ جائے، پیارا مہینہ معراج شریف کا آ جائے تو ساری مسجدیں ہی آباد نظر آتی ہیں، شب برات آ جائے تو مسجدیں آباد ہیں، رمضان المبارک کی 27ویں رات آ جائے تو مسجدیں آباد ہیں۔ یعنی وہاں موقع تلاش کرتے ہیں اور رب کو منانے کا، مسجدیں آباد کرنے کا، ایسا ایریا ہونا چاہیے۔ التمسوا الجار قبل الدار، گھر ڈھونڈنے سے پہلے ہمسایہ ڈھونڈو۔ ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 36۔
اس آیت میں 9 افراد کے حقوق، 9 افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی رب نے تعلیم دی ہے۔ 9 افراد وہ کون کون سے ہیں ان کے بارے میں جلدی سے ہم سنتے ہیں۔ ابتداً ان 9 بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ بیان کر دیا۔ ان کے بعد 9 افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ نمبر 1 گنتے جائیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 5 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، والجاری ذی القربہ، قریب کا ہمسایہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 6 والجار الجنب، دور کا ہمسایہ۔ نمبر 7 والصاحبی بالجنب، پاس بیٹھنے والا ساتھی، پاس بیٹھنے والا ساتھی۔ نمبر 8 وابن السبیل، مسافر۔ اور نمبر 9 وما ملکت ایمانکم، یعنی غلام لونڈیاں پہلے ہوتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت مقدسہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 36 میں 9 افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ان میں سے جو 2 ہمارے موضوع سے متعلق ہیں وہ اصطلاحات کیا قرآن کریم کے اندر الفاظ کیا بولے گئے، کیا بیان ہوئے، جن کو میں بیان کر رہا ہوں۔ الجاری ذی القربہ، جار عربی میں ہمسائے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، الجار ہمسایہ، لیکن آگے فرمایا ذی القربہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قریبی ہمسایہ۔ والجار الجنب، دور کا ہمسایہ، چاہے ہمسایہ قریب کا ہو چاہے ہمسایہ دور کا ہو، قرآن پاک نے تعلیم دی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اگلی بات یہ ہے، یہ ہمسایہ کون سا قریب ہے کون سا دور ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے سیکھنے کی۔ قریب کا ہمسایہ کس کو بولیں گے، دور کا کس کو؟ حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے، جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور جس کا دروازہ ہمارے دروازے سے دور ہے وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ چھت تو پیچھے سے مل رہی ہوتی ہے، پچھلی دیوار بھی مل رہی ہوتی، لیکن ان کا دروازہ ہمارے دروازے کے ساتھ نہیں ہوتا، گھوم کے جانا پڑتا ہے۔ جب دروازہ ساتھ نہیں ہے تو وہ دور کا ہمسایہ ہو گیا۔ یہ دروازہ بنیاد ہے، دروازہ تو سلوک دونوں کے ساتھ اچھا کرنا ہے، چاہے دور کا ہمسایہ ہو چاہے قریب کا ہمسایہ ہو۔ اس کے اوپر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحفہ کسی کو بھیجنا تھا، تو پوچھا کہ کون سا ہمسایہ زیادہ حقدار ہے کہ میں تحفہ اس کی طرف بھیجوں، زیادہ حقدار کون ہے؟ حقدار تو دونوں ہی ہیں، زیادہ کون ہے؟ اس پہ حدیث مبارکہ سنیے۔ بخاری شریف کتاب الہبہ، ہماری ماں سیدہ عائشہ پاک صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ان علی جارین، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی آقا میرے 2 ہمسائے ہیں، فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِي، ان دونوں میں سے کس کی طرف میں تحفہ بھیجوں؟ تحفہ کس کو دوں؟ دینا ایک کو ہے تو کس کو دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَىٰ اقربیہما منک بابا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے اس کی طرف بھیجو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے دروازے کو بنیاد قرار دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور والے کو نہیں دینا۔ جو شارحین ہیں جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات کے اندر لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور والے کو تحفہ نہیں دینا، ان کو بھی دیں، لیکن فرمایا جو ان میں سے دروازہ جس کا قریب ہے نا وہ آپ کے تحفے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اگلی بات، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ہمسائے کی تعریف ہے کیا؟ ہمسایہ کس کو کہیں گے؟ ڈیفائن کرنا ہو ہمسایہ کیا ہے تو روایات کے اندر جو ملتا ہے اور روایات کے تحت جو علماء نے وضاحتیں کی ہیں، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 سامنے کے اور 40 پیچھے کے، یہ سارے کے سارے ہمسایوں میں شامل ہیں۔ جی ہاں، ایک حدیث سنیے اور اس کے تحت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول سنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ المعجم الکبیر امام طبرانی کی ہے،
حدیث نمبر 143 143 نمبر ورس حدیث ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر وہاں کسی ہمسائے کے بارے میں بتایا کہ وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان کے۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و علیہ، کریم آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر کو اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ ایک اعلان کرنا تھا، انہوں نے ان تین ہستیوں نے ایک اعلان کرنا تھا۔ فیصیحون، انہوں نے جا کے بلند آواز سے ایک اعلان کیا اس کے دروازے پہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بھیجے ہوئوں نے، یاتون المسجد، یہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آ کر وہاں پر دروازے کے قریب کھڑے ہو کر صدا بلند کی۔ وہ صدا سنیے کیا ہے، الا ان 40 دارن جارن، 40 گھر پڑوسی ہیں۔ اس حدیث میں جسٹ 40 گھروں کا ذکر ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مرفوع حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر لکھی۔ اب اس کی وضاحت سنیے۔ امام ابن شہاب زہری، یہ جو حدیث بیان کی اس کے ایک راوی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو پچھلی حدیث سنی۔ اب ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بیان کرتا ہوں۔ وہ المراسیل ہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، امام ابی داود کی، حدیث نمبر 350۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت یونس یہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے پوچھا فقلت لی ابن شہاب، میں نے ابن شہاب سے پوچھا وکیف 40 دارا، کہ حضور وہ 40 گھر کیسے ہوں گے، یعنی آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو حدیث میں آیا کہ 40 گھر ہمسائے ہیں، مجھے تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں قال 40 عن یمینہ، 40 گھر دائیں، وعن یسارہ، اور 40 بائیں، وخلفہ، 40 پچھلے، وبین یدی، اور 40 گھر سامنے کے۔ یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفصیل بیان، یہ ان کا قول ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر یہ ہمسائے کے اندر آتے ہیں۔ آگے جو حدیث مبارکہ ایک اور سنتے ہیں۔ یقین کریں ہمسائے کی اتنی اہمیت ہے، اگر بندہ قرآن و سنت کی نصوص پڑھے نا، قرآن و سنت کی تعلیمات، دھنگ رہ جاتا ہے یار، اتنا حق اتنا حق اتنا حق۔ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 616 ہے، 6016، کتاب الادب، باب اسم من لا یأمن جارہ بواقعہ۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں ابو شریح رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کے راوی ہیں۔ 3 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہے۔ ہمسائے کی اتنی اہمیت ہے، بخاری شریف کے حدیث نمبر 6016، ابو شریح رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ ایمان کامل نہیں ہے، ایمان والا تو وہ ہے، کامل ایمان نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، یعنی کامل ایمان والا نہیں۔ یہ شارحین نے بیان کیا، مراد ہے کامل ایمان۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، یعنی کامل ایمان والا نہیں۔ وہ ایمان والا نہیں یعنی کامل ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں یعنی کامل ایمان والا نہیں۔ وقیل ومن یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کون؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کتنی شاندار حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں اپنے ہمسائے کے لیے بے ضرر ہو جانا چاہیے، نہ زبان سے تکلیف ہو، نہ ہاتھ سے تکلیف دی جائے، نہ اشارے سے، نہ کنائے سے، کسی اعتبار سے بھی اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا حدیث نمبر 119،
امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرض کیا گیا، آقا فلاں ایک خاتون ہے، یعنی نیک خاتون، نیکیاں بڑا کرتی تھی، لیکن ایک اس کے اندر برائی تھی کہ اپنے ہمسائے کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، اس نے بظاہر نیک تھی۔ عرض کیا آقا فلاں ایک خاتون ہے، وہ رات کو نمازیں بڑا پڑھتی ہے، قائم اللیل ہے، قائمۃ اللیل، رات کو یعنی قیام کرتی ہے، تقوم اللیل و تصوم النہار، رات کو قیام کرتی، عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، وتفعل، اور نیکوکار ہے، نیک کام کرتی ہے، وتصدق، اور فرمایا کہ وہ صدقہ و خیرات بڑا کرتی ہے، لیکن وتؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن ایک برائی ہے اس میں کہ وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تنگ کر کے رکھا ہوا، اس نے اذیت دیتی۔ سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، فرمایا اس خاتون کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ نماز، رات کی نماز، صبح کا روزہ، نیک اعمال، صدقہ خیرات، سب گئے، ہمسائے کو تنگ کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف ہمسائے کو خوش رکھنا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا۔ کئی ایسے بھی اپنی طرف سے مطلب نکالنے والے لوگ موجود ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ہے دونوں کام کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرنے، حقوق العباد بھی۔ یہاں حقوق العباد کا تو لیکچر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں حقوق اللہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، نہیں، اللہ کے بندے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یہ ضمنی گفتگو۔ اچھا، عرض کیا آقا ایک خاتون ہے، تصلی المکتوبہ، فرض نماز پڑھتی ہے، وتصدقوا باسوار، اور پنیر صدقہ کرتی ہے۔ ایک خاتون ہے، فرض پڑھتی ہے، پنیر صدقہ کرتی، مطلب وہ نفلی نمازیں نہیں ہیں اس کے پاس، نفلی روزے نہیں ہیں، لیکن ایک خوبی یہ ہے ولا تؤذی احدا، اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، فرمایا وہ خاتون جنتی خاتونوں میں سے، جنتیوں میں سے ہے، تکلیف نہیں دینی، نماز بھی پڑھنی، روزہ بھی رکھنا، صدقہ بھی، تہجد بھی، سب کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو کلوز کر دیں۔ آج کل یہ بھی ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژنوں کے اوپر، ساری نیکی انسانیت ہی ہے، وہ یوں کہتے ہیں، اٹس رانگ، یہ غلط، یہ سوچ صحیح نہیں۔ اب ایک اور سنیے گا، ایک شخص نے کسی ہمسائے کی دیوار کے نیچے پیشاب کر دیا تھا، سرکار نے فرمایا جس نے یہ کام کیا نا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ ہم ہمسائے سے پوچھا بھی نہیں، اس کی دیوار کے اوپر پوسٹر لگ رہا ہے، اس کی دیوار کو گندا کیا جا رہا ہے، وال چاکنگ ہو رہی ہے، کبھی پوچھا ہمسائے سے؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، کبھی پوچھا ہے؟ ہمسایہ لکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی نہ لکھے، اس نے چھوٹا سا اوپر لگایا ہوا ہے کہ میری دیوار کو گندا نہ کریں، یہاں کوڑا نہ پھینکیں، یہاں گاربیج نہ پھینکیں، لیکن لوگ پھینک رہے۔ حدیث سنیے گا، رسول المعجم الاوسط امام طبرانی کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا جس نے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دی ہو۔ ایک شخص کھڑے ہو گئے، عرض کیا انا بلت فی اصلی حائطی جاری، آقا میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار کے نیچے پیشاب کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تصحبنا اليوم، آج کے دن تم نے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ یہ ہے ہمسایہ، یہ ہے ویلیو ہمسائے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کیا، شعب الایمان کی حدیث ہے، اصل سرکار سے محبت، اصل پتہ کیا ہے؟ شریعت پہ عمل کرنا، شریعت کی ماننا، یہ اصل محبت ہے۔ عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو کیا، ایک مرتبہ فجعل صحابہ یتمسحون ببدوئہ، سرکار کا وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، اے صحابہ تمہیں کس بات نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ مس کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا او یحبہ اللہ ورسولہ، یا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں۔ تین کام کرنے اس نے۔ نمبر ایک، جب بولے تو سچ بولے،
نمبر 2 امانت اس کے پاس رکھائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، پوری ایمانداری کرے، اور نمبر 3 اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال کرے۔ 3 باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اصل یہ ہے محبت سرکار سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی جائے۔ ہمسائے 3 طرح کے ہوتے، ہمسائے کے مختلف حیثیت سے مختلف حقوق ہیں۔ ایک ہمسایہ وہ ہوتا ہے جو ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے 3 حقوق ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہے، یہ حق ہے، دوسرا میرا رشتہ دار ہے، یہ حق ہے، تیسرا میرا ہمسایہ، اس کا یہ حق ہے۔ کتنی بڑی بات! جب ہمسائے کے یہ حقوق ہے تو ایک گھر میں رہنے والا کتنا گہرا ہمسایہ ہے۔ ایک گھر میں رہنے والا 3 حقوق ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے اور ہمسایہ ہے، اس کے 2 حقوق ہیں، چونکہ وہ رشتہ دار نہیں، مسلمان تو ہے اور ہمسایہ بھی ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، صرف ہمسایہ ہے، اس کا بھی حق اسلام نے دیا ہے۔ کیسی شاندار تعلیم ہے، کیسی پاکیزہ تعلیم ہے! یعنی لوگ سوشل لائف کی بات کرتے ہیں، معاشرتی زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، جتنی خوبصورت تعلیمات اسلام نے دی ہیں کہیں نہیں ملیں گی۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں بندہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرا ہمسایہ۔ فرمایا وہ تنگ کرتا ہے، تم صبر کرو، تمہاری طرف سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا موت تمہارے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی تم نے جدائیاں ڈالنی ہے نا، تو موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو جدائی ڈالنے کا تک کوئی نہیں۔ جب ہمسائے کے ساتھ جدائی ڈالنے کا تک نہیں ہے تو رشتہ دار کے ساتھ جدائی ڈالنے کا تک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگ یہ بھی ہمارے بزرگان دین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہوئے۔ آپ کا ایک کافر ہمسایہ تھا، غیر مسلم، نان مسلم تھا۔ وہ نہ کسی سفر پہ چلا گیا، غریب ماڑا بندہ تھا، گھر میں چراغ رات کو جلانے کے لیے اس کی بیوی بچوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، رات کو اندھیرا ہوتا تو رویا کرتا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے، اپنے گھر کے چراغ میں تیل ڈال کے اس کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ رات کو چراغ جلتا، بچہ چونکہ اندھیرا ہو تو روتا ہے، تو جب چراغ جلتا تو رونا بند کر دیتا۔ کئی راتیں ایسے ہوا، پڑوسی واپس آیا، اس کے گھر والوں نے بتایا جی ہمارے ہمسائے جو ہے نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب سے آپ گئے ہو نا روزانہ رات کو اپنے پلے سے چراغ میں تیل ڈال کے ہمارے گھر بھیجتے تھے، اور جس کی وجہ سے میرا بچہ روتا نہیں تھا، سکون کے ساتھ سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ غیر مسلم، نان مسلم نیبر اور ہمسایہ بایزید بستامی کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا حضور روزانہ آپ کے چراغ کی روشنی میرے گھر میں آتی رہی، فیض بانٹتی رہی، کیوں نہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں اور ایمان کی روشنی میرے سینے کے اندر بھی آ جائے۔ میسیج یہ ہے آج کے پورے بیان کا، میسیج یہ ہے کہ آج ایک لفظ بولا جاتا ہے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ گلوبل ولیج کا مطلب کیا ہے؟ ایک عالمگیر گاؤں ہے دنیا، یعنی ایک موبائل پر کلک کرو نا امریکہ بھی سامنے آ جاتا ہے، یورپ بھی آ جاتا ہے، افریقہ بھی آ جاتا ہے، ایشیا بھی آ جاتا ہے، ساتوں کے ساتوں بر اعظم آپ آرام سے دیکھ لیتے ہو، ایک کلک کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے نہ ہوا، آج اس گلوبل ولیج نے پتہ کیا کر دیا ہے، بعض ایریاز میں تو دائیں ہمسائے کس تکلیف میں ہے اور بایاں کس تکلیف میں، اس ہمسائے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب سوسائٹیز کا دور آ گیا، دائیں بائیں والے کو پتہ ہی نہیں ہے ہمسائے میں ڈیتھ ہو گئی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ گلوبل ولیج کی دنیا میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، گلوبل ولیج ٹھیک ہے اپنی سینس میں جتنی دیر صحیح ہے، ٹیکنالوجی سے فائدہ لو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے تمہارا ہمسایہ تم سے مدد مانگے، تم کر سکتے ہو تو مدد کرو، وہ تکلیف میں ہے تم دور کر سکتے ہو تو دور کرو، وہ تم سے قرضہ مانگے تم دے سکتے ہو تو تم اس کو قرضہ دو، اس کو مشکل سے نکالو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اپنے سالن کے اندر شوربہ پانی زیادہ کر لو، شوربہ بڑھا لو، ہمسائے کو کھلا دو پلا دو۔ یہ اسلام کی ستھری تعلیمات ہیں۔ بیان کا ہمارا موضوع تھا آج کے اس معاشرتی جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر ایک ہمسائے کا کردار اور ایک ہمسائے کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف نیبرز ان آر سوشل لائف۔ یہ اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں اس خوبصورتی کے ساتھ نہیں ملے گی جس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں دین اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے یہ میسیج لوگوں تک پہنچائیے گا۔